کسی شہر کی بھی بڑی تو بڑی تعداد یا ایک بہت بڑی بھاری رقم کیوں نہ ہو، اس کی ابتدا عقائد سے ہوتی ہے، ایک سے ہوتی ہے۔ جب تک ایک نہ ہو، عقائد نہ ہو، کسی چیز کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا، اس کی مطلوبہ اور اصل تعداد کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کا آغاز، اس امت کا اول، اس امت کا شروع، اس امت کی عقائد، اس امت کا ایک جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ کی ذات اقدس شروع ہو رہی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی مورخ، جب بھی کوئی بندہ آپ کی امت گننے بیٹھے گا تو آغاز کس سے ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس امت کا سرہ ہے، اور جس وجود کا دھڑ کا سر نہ ہو تو اس دھڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ مردار ہے۔ ایک انسان کا وجود دی بقا لیے ضروری ہے کہ اس کا سر قائم ہو، اور اس امت کا سر جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یا اس طرح سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو صحیح البخاری اندر ہے کہ جس طرح کوئی ایک محل بنانے والا محل بنائے اور بڑا خوبصورت محل بنائے، لیکن اس محل اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہے، پھر وہ دعوت دے کہ آؤ محل دیکھو، میں محل بنایا ہوں، کیسا بنایا۔ جڑا بندہ اس محل داخل ہوئے وہ کہے کہ یار محل تے بڑا خوبصورت، انتہائی عمدہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہا یہ اینٹ لگا دی جاتی تو یہ محل پورا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد نبوت کا محل ہے، اس اندر ایک اینٹ کی گنجائش تھی، اور وہ آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے وہاں رکھ دیا گیا، لگا دیا گیا، اور نبوت کا محل مکمل ہو۔ جس طرح قصر نبوت کے محل کی آخری اینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح قصر امت کے محل کی پہلی اینٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس پہ ساری عمارت کھڑی ہے، وہ سیدنا صدیق ہے، پہلی اینٹ ہے، اور وہی اینٹ مبارک ہوتی ہے اور مقدس ہوتی ہے، اور بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اینٹ کسی نیک بندے سے رکھوائے، کیونکہ وہ پہلی اینٹ ہے۔ تو اس اینٹ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعض علماء نے اس نو اور وسعت دے کے تقسیم فرمایا کہ امت کا آغاز صدیق سے ہے، اور امت کی عورتوں کا آغاز سیدہ خدیجہ سے ہے، اور امت کے بچوں کا آغاز اور پہلی اینٹ اور پہلی بنیاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔